هغه هم کوم نوم نه کوم صبر بھائی دا دته مایک ولاو که زر بھائی پرونه چې خبره کوله مې کونډي صاحب نر سړی په پی ټی آی کې ته دی که سره یو ځوی نشو کنه شی خراب دی نه یو ځای کېږو کرتے ہیں نام تو دے دو نام تو دے دو اسما بس ٹھیک ہے مړه اسما مدینه باندې ما نمبر دی اوس به ته وګورې شاید ته وګورې ما قسمت ښه دی آگے نام پکار لیے شیخ نو دی نه میرا موبائل مفت کې که نه صحیح شو لږ مختصر حاجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاه جهان ودیب سی که نه زما د صوبائی اسمبلی پیاګانو ایمنیګانو او زما مشرانو داري پاټو چې څومره راغلي دي او په سټیټ باندې ناس جنید اکبر خان قیصر خان اسد قیصر صاحب او سپیکر صاحب وزیر اعلی صاحب د ټولو شکریا ادا کوم او السلام علیکم رونو تقریرونه نه کوو کومه مسله چې ده د هغې مسلې دپاره علاج پکار دی چې په کومه ستن بخه کېږي که په کومه ګولۍ بخه کېږي نو رونو زه د پی ټي اے ټولو مشرانو او خصوصا د وزیر اعلی صاحب او د سپیکر صاحب چې په اویا کاله کې په دې اسمبلي حال ته عام خلک راغله او د اسمبلي حال کې کېناستلو او خپله خبره وکړله په دې باندې ډېر حکومتونه تیر شوي دي خو عوام او د عوامو مشرانو له نه دي راغلي نو په دې هم ورته شکریا ادا کوو او دویمه خبره دا ده رونو چې وزیر اعلی صاحب او پی ټي اے تحریک انصاف قدم کېښودو اوس دویم قدم به دا پاټۍ دي او چې دې پاټو قدم نه ایښی نو نه د صوبې حکومت څه کولی شي نه د مرکز حکومت څه کولی شي ورونو د مزدور کسان پارټۍ په حواله دا یو درخواست درته کوم چې کوم په دهشتګردۍ کې مري نو هغه وایي د پی ټي اے نه دي د جماعت علما اسلام نه دي د نیشنل پارټۍ پیپلز پارټۍ قومي وطن پارټۍ نه دي ورونو د دغه خلکو مشران یې من کوو په ورځ د قیامت به د دې مشرانو نه الله پاک د خپل عوامو تپوس کوي چې د عوام ستا مخکې مړه کېدل تا ته پته لګېده او تا د ظالم لاس نه نیوه موږ ورونو صوبې حکومت دا قدم کېښودو اوس زمونږه مرکزي مشرانو له پکار دي که هغه په اسمبلۍ کې په قومي کې او که نه وي ادې راپاسي او دغه د دوو پارټو حکومت دی چې یو پیپلز پارټي ده یو مسلم لیگ نون دی دغو سره زموږ دا مشران کینی میا صاحب ناست دی دا سره دا مشران کینی او دا مرض چې کوم دی دا ختمول غواړي خو یو تجویز مې بل دی چې رونو اتې ایجنسۍ دي زمونږه دا زمونږ د پاکستان فوجو دلته نه فوج او نه پولیسو دغه قبایلو خپل قربانۍ ورکړي او د کشمیره پورې ملک پته کړی دی کشمیر یې آزاد کړی دی نو زه دا وایم چې کم ناز کم د ایجنسو نه دي پنځه شپږ مشران واخیستی شي او د دې پاټو نه دې هم واخیستلی شي او د دې مرضو علاج پکار دی که پولیس مري هم زما پښتون رور دی که پوجي مري هم زما پښتون رور دی که مولا مري هم زما پښتون رور دی که نشنلي مري هم زما پښتون رور دی او ورونو که هلته مري په افغانستان کې او که دلته مري ټول پښتانه مري جی بہت شکریہ آپ کا پکار دا ده چې زمونږ دا جرګه پاسي او دغه مرکز حکومت ځان سره کړي
او دا افغانستان سره دا مسله چې کومه ده هغه هم پښتانه دي دین او اسلام هم زمونږ یو دی آپ کا بہت کلچر شکریہ هم زمونږ یو دی پکار ده چې هغې څه ڈیرا کېږو منانا بہت شکریہ جی حل کړو زمونږ مسلې دا حل نه کړې زړونو ډېرې جنازې به نور هم پورته کړو نور به هم پورته کړو زړونو خپل وضاحت درته کوم بس تقریر ختموم آپ کی زه د تجاویز مزدور کے لیے کسان بہت پارټۍ د شکریہ کامل بنګش زما مشر دی وقت او کی هغه کمی کے چیرمین دی هغه باعث ماته ہم آگے ویلي چلیں گے چې زما د طرف نه د پی ټي اے والو له مبارکي ورکړئ چې تاسو دا پروګرام دلته کېښود او په دې قوم باندې خفه شوئ والسلام بہت شکریہ آپ کا امن پایا ہی نہیں ان قوموں نے اخوت جن کی میراث نہ تھی آج اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے اسے ایک چھت کے نیچے جو ہمارے لیے باعث تسکین ہے ابھی میں بلانے جا رہی ہوں ہیومن رائٹس کی کو جو ہیڈ کر رہی ہیں اسما صاحبہ پلیز آپ اپنی بات کیجیے گا شکریہ اسما صاحبہ کا مائک کھول دیجئے پلیز السلام علیکم میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا جو ایک اس جرگے کا انعقاد کیا آپ لوگوں نے اور مجھے بھی آخری مراحل میں تھوڑا سا ٹائم دے دیا ہے ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ فیمیل کی ریپریزنٹیشن بھی ہونی چاہیے تھی جس طرح تمام میل حضرات ہیں کیونکہ امن صرف میل جو مرد ہے وہ نہیں لاتے خواتین بھی امن میں اس میں حصہ ڈال سکتی ہے میں صرف یہ پوائنٹ ریز کروں گی کہ جو جتنے بھی ہمارے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے اس پہ وہ ہم اسٹیٹ کو چھوڑ دیتے ہم اب کیا کر سکتے ہیں ایک سجیشن میں دیتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس انفورس ڈس اپیئرنس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے میں ہیومن رائٹس کی جانب سے ہمارے پاس ڈیلی کے کیسز آتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کرم کے لوگ ہیں خیبر کے لوگ ہیں جو روتے ہیں ہمارے پاس ڈیلی آتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے ہیں ان کے لیے کہ ان کے اپنے مل نہیں رہے کہ وہاں پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے ٹائملی اس کو کیس دائر کر دے اس میں تو شکریہ بس تھوڑا سا ہی ٹائم مل گیا بہت شکریہ میں گڈ گورننس فورم کے جناب اختر علی شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اسپیکر سے براؤ پڑے یار یہ مائک کھول دیں پلیز آن دے سر آن دے تاسو خبر ہی کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صوبائی حکومت اور خصوصاً جناب اسپیکر یہاں پر نہیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اور گڈ گورننس فورم کو یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پر ایک آواز ہو کر امن کے لیے بات کر سکیں آج موضوع بحث ہے خیبر پختونخوا میں بدامنی کے وجوہات اثرات اور قابل عمل حل امن اور انصاف قانون کی حکمرانی کے ساتھ منسلک ہے قانون پر عمل درآمد کر کے ہی امن قائم ہو سکتا ہے ہمارا سب سے بڑا قانون آئین پاکستان ہے اور اس کے تحت اینٹی ٹیررزم ایکٹ کرمنل پروسیجر کوڈ پاکستان پینل کوڈ اور دیگر قوانین ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے ادراک کرنا چاہیے کہ ان قوانین پر ہم کس حد تک عمل کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے یہاں پر جتنے بھی معزز اراکین جرگہ جمع ہوئے تو ان کی تقاریر کا مرکز مذاکرات
या ऑपरेशन, इन दो नुक्तों के ऊपर रहा। अब हम ये फर्ज कर लें कि मुज़ाकरात करने चाहिए और कर रहे हैं, तो असल बात यह है कि हम जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उनकी क्या शराइत है, वो क्या चाहते हैं, उनका मतबे नज़र क्या है और माजी में उन्होंने क्या शराइत पेश की। उन्होंने कहा कि कबायली इलाका जात जो 25वीं तरमीम के तहत ज़ब्त हो गए थे वो तरमीम वापस ले ली जाए और वहाँ पर शरीयत जो जिस तरीके से वो उसकी तशरीह कर रहे हैं उस तरीके से वहाँ पर तर्ज हुकूमत बनाई जाए। वहाँ से अफवाज पाकिस्तान को बैरकों तक महदूद कर दिया जाए। ये वो शराइत थी। अब एक रियासत की जिम्मेदारी क्या है? रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उसने अपने कवानीन पर अमल दरामद कराना है। अगर कोई भी फर्द है वो कोई जुर्म करता है, चाहे वो एंटी टेररिज्म एक्ट के ज़िम्मे में आता है या किसी और, तो उसके खिलाफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कार्रवाई की जाती है। तो आया वो लोग जो कि कोई मसल्ला ग्रोह जिन्होंने बनाए हुए हैं, जो बंदूक की जोर पर अपने ज़र्ज़ियात हम पर ठोसना चाहते हैं, तो उनको हम गले से लगाएं। माजी में सरारौगा, मुला नज़ीर, हाफिज गुल बहादुर, और ये मैं एज ए थ्योरिटिशियन ये बातें नहीं कर रहा, मैंने मुझ पर खुदकश हमला हुआ मर्दान में 2007 और 8 में ऑपरेशन किया बालाकट में। इस सूबाई हुकूमत की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी उसको तरतीब देने में मेरा हिस्सा भी रहा। तो माजी में जो वाक़यात हुए हैं उसको सामने मद्देनज़र रखना चाहिए और उसकी तनाज़ुर में एक सूबे की अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत एक पॉलिसी मरकजी हुकूमत की होगी, एक सूबाई हुकूमत की होगी। इस वक्त सूबाई हुकूमत अमन कायम करने के लिए क्या पॉलिसी अपनाएगी उस पर ज़्यादा गौर होना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमारी फॉल्ट लाइन्स थी गवर्नेंस की, वो बुनियादी फॉल्ट लाइन ये थी कि माजी में मजहबी कार्ड को मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी, खासकर मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ी है। इसलिए एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है कि मुस्तकबिल में, हाल में और मुस्तकबिल में मजहबी कार्ड को न इस्तेमाल किया जाए। अब मैं आता हूँ वो तजावीज़ जो कि हमें अपनानी चाहिए, वो है शिद्दत पसंदों के साथ या जो भी ग्रोह हैं उनके साथ जो भी बातचीत हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बातचीत भी होती है और रियासत ताकत भी इस्तेमाल करती है। अगर बातचीत होगी तो फिर शुक्रिया सर। ग्रोह गैर मसला होंगे। इसी तरह से हमें एक ऐसे नया सिक्योरिटी मॉडल बनाना चाहिए जिसमें कि पुलिस को हरावल दस्ते का सर बहुत शुक्रिया। किरदार अगर ये दिया जाए। तजावीज़ अगर आप हमें लिख के भी दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अब मैं जनाब ये आखिरी दो तीन मिनट की तजावीज़, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी। ये रिटर्न दे दें हमें, रिटर्न, ये क्योंकि टाइम बहुत शार्ट है, 1-2 स्पीकर रहते हैं, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन अनाउंस हो रहा है। मैं जनाब शाहजहान अफरीदी फाटा यूथ जरगा के उनसे गुजारिश है कि 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार कर लें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ
جس حلقے سے میرا تعلق ہے سی ایم صاحب کا بھی اسی حلقے سے تعلق ہے اور چیف سیکریٹری صاحب آئی جی صاحب موجود ہے کہ 5 بجے کے بعد وہاں پر حکومت کا رٹ ختم ہو جاتا ہے, تھانے اور تحصیل بند ہو جاتے ہیں اور وہاں پر پھر دوسرے لوگوں کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ پشاور سے وہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, لیکن 5 بجے کے بعد وہاں پر پولیس کا مکمل کنٹرول ختم ہوتا ہے. تو میں جنید اکبر صاحب سے, کیونکہ وہ صوبے کا پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کا, اور اسپیکر صاحب اور سی ایم صاحب اور گورنر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 کلومیٹر تک بات پہنچ گیا, کب آپ فیصلہ کریں گے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپریشن کرے یا جنگ کرے, کم از کم ایک پالیسی دے دے کہ کیا ہوگا. تیرا میں ابھی جو واقعہ ہو گیا 1 مہینے پہلے 20 لوگ اس میں شہید ہو گئے. 2 دن پہلے جو واقعہ ہو گیا, اس سے پہلے ایک واقعہ ہو گیا. صوبائی حکومت صرف چندہ دیتے ہیں, صوبائی حکومت صرف ان کے لیے 50 لاکھ یا 25 لاکھ روپے اعلان کرتے. کوئی واضح پالیسی بنائے, وہ وفاق کے حوالے سے ہو یا افغانستان کی. آخری تجویز میرا یہ ہے, میں خود ایک مذہبی سیاسی جماعت کا ہوں. سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں نے جب چندے دیے تھے کابل کے لیے, کندہار کے لیے, جلال آباد کے لیے, تو ابھی وہی اکوڑا خٹک, وہی ہماری پارٹی, وہی جی آئی ایک جرگہ بنائے اور وہاں پر چلا جائے اور ان کو بتا دے کہ ہم مسلمان ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, پیغمبر بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو کسی وجہ سے آپ لوگوں کو ادھر بیچتے ہیں, بہت شکریہ ہمارے شاہجہان پاکستانیوں کو صاحب, بیچ دیتے ہیں اور بہت یہاں پر یہ شکریہ. دھماکے ہوتے ابھی ہیں. ہم ڈکلیریشن کی طرف جا رہے ہیں. آج جن جن لوگوں نے تجاویز دی, ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ ہر پارٹی نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, ہر مکاتب فکر کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور زبردست تجاویز بھی دی اور مشترکہ طور پہ ایک ڈکلیریشن تیار ہوا. میرے خیال سے کہ یہ مجھے تو اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ تمام پارٹیوں نے مل کر آنرشپ لی ہے اور لگتا ہی ہے کہ انشاءاللہ صوبے میں امن آئے گا. تو میں اسپیکر جناب بابر سلیم سواتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ڈکلیریشن کا اعلامیہ جاری کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اس صوبے سے اور اس پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اور اس صوبے کے مشران کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے صوبائی اسمبلی کی کال پہ یہاں ایک گرینڈ جرگہ منعقد کیا جو اپنی نوعیت کا شاید پہلا جرگہ تھا. ہماری سیکیورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ امن کے حوالے سے کوئی پارٹی بھی اپنی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرے گی. امن کو ہم امن کے طور پہ لیں گے. اس امن سے ہمارے صوبے کا مستقبل وابستہ ہے, ہمارے بچوں کا, ہماری بچیوں کا مستقبل وابستہ ہے. تو اسی روح کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اور جب کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آج یہ ابتدائی ہوئی ہے, ایک شروعات ہوئی ہے کہ ہم اس صوبے کے تمام لوگ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے تھے, جس قومیت سے بھی تعلق رکھتے تھے, جس حیثیت میں بھی تعلق رکھتے تھے, آج ہم سارے یک زبان ہیں اور یک آواز ہیں اور اس امن کے لیے آج سارے ہم اکٹھے ہیں. میرا خیال ہے ایسا منظر خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے, جس کے لیے میں صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر, لیڈر آف اپوزیشن اور تمام پارلیمانی لیڈرز, گورنر صاحب, سی ایم صاحب اور تمام پارٹیز کے اپنے صدر جنید صاحب اور تمام جو آپ پارٹی کے اکابرین ہیں, آپ سب کا میں بڑا مشکور ہوں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جو تجاویز آئیں, بہت ساری پارٹیز نے ہمیں کل ہی رائٹنگ میں تجاویز بھجوا دی تھیں, جس کے اوپر تمام پارٹیز کے لوگ رات کو بھی بیٹھے تھے. اور پھر آج لنچ کے بعد ادھر کانفرنس روم نمبر 1 میں یہ تمام لوگ اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے ایک لائحہ عمل اس کی روشنی میں تیار کیا. وہ لائحہ عمل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو پاکستان بھر میں بستے ہیں اور یہ صوبے کی آواز ہے, اور اس کو فردر ہم ریفائن اور الیبریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں. اور جب بھی آپ لوگوں سے میری پھر درخواست ہے کہ جب بھی ہم مدد کے لیے پکاریں تو جس طرح آج آپ نے لبیک کی اور آج آپ نے ہمارے
ہاتھ مضبوط کیے اور ہمارے الفاظ مضبوط کیے، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی آپ یہی رویہ ہمارے ساتھ رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صوبائی اسمبلی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ خیبر پختونخوا امر جرگے کا اعلامیہ۔ نمبر 1، خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول ضم شدہ اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروئے کار لائے گی جو اس صوبے میں دائمی امن کا باعث بنے گا۔ نمبر 2، امن و امان کے حوالے سے مجوزہ قانون کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی سے پاس کی گئی ہیں ان پہ فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ جناب وزیر اعلیٰ، وہ تمام قراردادیں بشمول ایکشن اینڈ ایڈ وتھ سول پاور جو متفقہ طور پر اسمبلی نے یونانیمس پاس کی ہیں، اس پہ اس پورے جرگے کا اتفاق رائے ہے کہ اس کو فوری طور پہ آپ اس پہ عمل درآمد کریں۔ نمبر 3، پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے اور ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس مخدوش امن اور امان کی صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ نمبر 4، غیر قانونی موصولات بطہ خوری تحفظی رقم کے خاتمے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنائی جائے تاکہ دہشت گردوں کا معاشی ناطہ ٹوٹ جائے۔ نمبر 5، خیبر پختونخوا بالخصوص شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا مکمل خاتمہ کیا جائے، اس سے بھی لوگ بہت بینیفٹ لے رہے ہیں۔ نمبر 6، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو جاری سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں اور ان کی قانونی بنیادوں کے بارے میں متعینہ مدت میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ نمبر 7، صوبائی سطح پر امن کے فورم قائم کیے جائیں جن میں اکثریت غیر سرکاری اراکین کی ہو، منتخب نمائندے، سیاسی جماعتیں، نوجوان، اقلیت اور خواتین۔ نمبر 8، شہری سطح پر پولیس، کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں کے مابین ہم آہنگی کے لیے سٹی سیلز قائم کیے جائیں جو چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے مقررہ وقت پر مبنی منصوبے تیار کریں۔ بہت ساری غیر ضروری چیک پوسٹیں ہیں، عوام کو بڑا پرابلم ہے کہ روڈ پہ 10 چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، کہیں فوج نے لگائی ہوئی ہیں، کہیں ایف سی نے لگائی ہوئی ہیں، کہیں پولیس نے لگائی ہوئی ہیں، تو اس سے بڑا لوگ انکنوینئنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 9، مقامی حکومتوں کے استحکام اور مالی تحفظ کے لیے آئینی ترامیم کی جائیں، جبکہ پروونشل فائنانس کمیشن پی ایف سی کو نیشنل فائنانس کمیشن این ایف سی کے ساتھ منسلک کیا جائے تاکہ پورے صوبے کی تمام آبادی کو، تمام اضلاع کو، تمام تحصیلوں کو یکساں تحفظ مل سکے۔ نمبر 10، وفاق کے ذمہ صوبے کے آئینی مالی حقوق کی مد میں این ایچ پی نمبر 1۔ نمبر 2، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل۔ نمبر 3، واٹر شیئر آف خیبر پختونخوا۔ نمبر 4، ریزیڈنس آف نیچرل گیس آرٹیکل 158۔ نمبر 5، مرج ڈسٹرکٹ پاپولیشن شیئر ان این ایف سی۔ نمبر 6، امپلیمنٹیشن آف 11th این ایف سی۔ اور نمبر 7، گلیات ڈرنکنگ واٹر۔ نمبر 8، 151 آرٹیکل بین الصوبائی تجارت پر عملداری کی جائے تاکہ خیبر پختونخوا کو گندم کی بلا تعطل ترسیل ہو سکے۔ نمبر 11، خیبر پختونخوا امن جرگہ تجویز کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی صوبائی ایکشن پلان مرتب کرے۔ نمبر 12، پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے فی الفور کھول دیا جائے۔ نمبر 13، پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے۔
اس میں معزز اراکین جرگہ اور کمیٹی، یہ کمیٹی کے لوگوں نے دوبارہ ڈسکس کیا اور اس میں ایک چھوٹی سی انہوں نے ایڈیشن کی ہے جس میں 10-12 آدمیوں کے سائن تو ہیں، مگر چونکہ پوری کمیٹی کے سائن نہیں ہے تو اس لیے آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں۔ پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے، جس میں خیبر پختونخوا کا قومی جرگہ بنایا جائے۔ یہ وفاق کے ذمہ ہے تاکہ وہ خیبر پختونخوا کو اس میں شامل کرے، اس کا قومی جرگہ بنائے تاکہ یہاں کے قومی اکابرین جا کے اپنی رواج، اپنے رسم اور اپنی ثقافت کے مطابق ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں۔ نمبر 14، امن جرگہ یہ تجویز کرتا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نے یہ آپ کی رائے مانگی ہے، اس پہ آپ رائے دیں گے تو ہم اس کو اپروو کریں گے، نہیں دیں گے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اوریجنل جو شیخ 13 ہے جی، پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں، آپ سر اسے سن لیں دوبارہ تاکہ پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے۔ یہاں تک اینڈ ہو گیا، آگے جو ایڈیشن وہ آ رہی تھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم اس میں دیکھ لیں گے، کمیٹی میں دیکھ لیں گے۔ نمبر 14، امن جرگہ یہ تجویز کرتا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو جرگے کے تمام لوگوں نے اور کمیٹی کے تمام لوگوں نے اس پہ بڑا زور دیا ہے کہ یہ تناؤ جو موجودہ تناؤ ہے وفاق کے درمیان اور صوبے کے درمیان یہ کم ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر انریسٹ بھی کم ہو، امن بھی آئے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، جو سب سے بڑی بات ہے۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کا بڑا رول ہے اس میں، کہ وفاق، جناب گورنر، وفاق اور جناب اپوزیشن لیڈر صاحب، وفاق اس میں اپنا رول ادا کرے۔ جو مشکلات صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو ہیں کہ وہ جاتے ہیں، عمران خان جو ہمارے مرشد ہیں سب کے اور ہمارے لیڈر ہیں، بانی ہیں، ان سے ملنے کے لیے، تو باوجود کورٹ آرڈرز کے پے در پہ ان کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے جب اچھا جیسچر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ صوبے کی طرف سے بھی بہت سارے اچھے جیسچر جائیں گے۔ اور آخری نقطہ ہے جی 15 نمبر پوائنٹ، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلایا جائے۔ میں آپ جرگے سے یہ، چونکہ آپ کی مقرر کردہ کمیٹی نے یہ ساری چیزیں پاس کی ہیں، اس پہ سب کے یہ سائن جو ہیں یہ موجود ہیں جی، جس کو آخر میں نے انڈورس کیا ہے۔ اب آپ سب سے میں یہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا، اوپن بیان ہو گیا، کیمراز موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، جو آپ نے تھوڑی سی ایڈیشن پہ اعتراض کیا تھا وہ مائنس ہو گیا، اوریجنل چیک قائم ہوگی۔ تو آپ سب اس ریزولوشن پہ، اس قرارداد پہ اور اس امن جرگے کے اعلامیے کو آپ سارے انڈورس کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ اب دعا کرا لیں، بس یہ ہو گیا، اعلامیہ ہو گیا، سب کی طرف سے ہو گیا۔ ایک چیز رہتی ہے، وہ آپ کے جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سوینئر ہیں وہ دینا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے، تو اگر آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ اور سب سے پہلے چلو، اللہم صلی علی محمد۔ پروفیسر ابراہیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میرے ان سے گزارش ہے کہ وہ دعا کرا لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، ہم تیرے کمزور اور ناتوان بندے ہیں، ہم خطا کار گناہ گار ہیں، ہماری خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، اس صوبے کو اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ اس خطے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی شہادت اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ ہمارے گناہوں پہ معاملہ نہ فرما، اپنے رحم و کرم پہ معاملہ فرما۔ اے اللہ، اس ملک میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس ملک کا نظام بنا۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ زندگی بسر کریں۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، فلسطین میں امن قائم فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مجاہدین کو ان پہ فلسطین کی زمین پہ تسلط عطا فرما۔ اے اللہ، کشمیر میں امن عطا فرما۔ اے اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کے مظالم کو بھی امن میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ، ہم نے جو کوشش کی ہے اس کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پلیز اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ اسد کیسر صاحب ایک منٹ، اسپیکر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں، کچھ سوینئر ہے وہ اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ سب سے پہلے اسد کیسر صاحب اپنا سوینئر وصول کریں اسپیکر صاحب سے۔ سیم صرف ساسم دے تام حقیقوں مزا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب وہ اپنا سوینئر وصول کریں۔ گورنر صاحب، گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب اپنا سوینئر وصول کریں۔ مخی مگڑی کا مزہ چکا سے فیصل کریم کنڈی صاحب، اپوزیشن لیڈر جناب ڈاکٹر عباد اللہ صاحب، ڈاکٹر عباد اللہ صاحب، محسن داوڑ صاحب، محسن داوڑ صاحب، پروفیسر ابراہیم صاحب، پروفیسر ابراہیم صاحب، میاں افتخار صاحب، میاں افتخار حسین شاہ، میاں افتخار حسین صاحب، جنید اکبر خان، جنید اکبر خان، میاں افتخار حسین، علی اصغر خان، آپ کریں میرا نام لیں۔ بولے بولے بولے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، اور کون؟ گورنر کنڈی ہو گیا۔ سہیل افریدی صاحب، یہ آخری بھی بول دیں۔ عرفان سلیم صاحب، وقار شاہ ان کی ٹیم، اچھا جی، وقار شاہ اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ۔ کلوزنگ ریمارکس دیتے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس کا مقصد صرف گفت و شنید نہیں بلکہ عمل کی رائے تلاش کرنا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، مگر پاکستان سب سے بڑھ کر۔ اسی پیغام کے ساتھ میں تمام مہمان گرامی، سامعین، منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
वकार शाह साहब, उनकी टीम, इरफान सलीम साहब, अरबाब शेर अली खान, मैना खान, अली असगर खान, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली ये जितने भी काविशें हुई हैं, इस असम्बली के जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने जो मेहनत की है, उन सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कर लूँ? कुछ और दे न पाए ज़माने को हम हिलाल, कुछ और दे न पाए ज़माने को हम हिलाल, पैगाम अमन देंगे इस शायरी से हम। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेल डन मैडम।